اعمال کو چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے حواس کو تمام دوسری چیزوں سے خالی کر لیں۔ یہ آواز جو گھنٹی کی جیسی آتی ہے، اس کے اندر بھی شجاع کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز سنائی دیتی ہے روکنے کی وجہ سے، اپنے حواس کو دوسری چیزوں سے روکنے کی وجہ سے ایسی آواز محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کان پر ہاتھ رکھو اور روکو تو ایک قسم کی آواز متدارک معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حواس کو روکنا پڑتا تھا، فرشتہ روکتا تھا یا آپ خود روکتے تھے، ابتدا میں ایسی آواز محسوس ہوتی تھی، وہ سب سے اچھی طرح سے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ فرشتے کے اپنی اصلی صورت میں اترنے کی وجہ سے ایسی آواز معلوم ہوتی ہے۔ جیسے بعض اوقات میں کوئی طائر اڑنے والا جانور جب زور سے گزرتا ہے تو آواز ہوتی ہے، اور آج تو ہم کو ہوائی جہازوں کے گزرنے میں اسی طرح سے زور کی آندھی آنے میں آواز سنائی دیتی ہے۔ اسی طرز کی آواز فرشتے کے اترنے کی اوپر سے اس کی آواز یہ ہوتی تھی مثل سلسلۃ الجرس۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آواز مبدا میں نہیں بلکہ ملک فرشتہ جو اپنی اصلی حالات صورت میں آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے، وہ اس کی آواز مثل سلسلۃ الجرس ہوتی ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نفسی کا القاء ہوتا ہے، اس میں فرشتہ واسطہ نہیں۔ کلام نفسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل سلسلۃ الجرس محسوس ہوتا ہے، کیونکہ کلام نفسی لباس الفاظ اور اصوات میں نہیں ہے۔ اس واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عالم غیب سے اس وقت میں نہایت قوی ہوتا ہے۔ عالم غیب کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، عالم غیب سے تعلق ہونے کی یہ کیفیت آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال کلام نفسی کو صوت سے، لفظ سے، حروف سے منزہ ہے۔ کلام نفسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گفتگو کیا جاتا ہے، اور آپ کو تعلق عالم غیب کے ساتھ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور اس شدت تعلق کی وجہ سے آپ کے بدن کے اوپر، جسم کے اوپر اس قدر ثقل ہوتا ہے، گرانی ہوتی ہے کہ آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ اس گرانی کی کیفیت متعدد واقعات میں ذکر کی گئی ہے۔ اس
اس میں سے ایک واقعہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ میں دیکھتی تھی کہ وہی آ کر سخت سردی کے اندر آتی تھی تو آپ کا جبین، آپ کی پیشانی پسینے سے ڈھک پڑتی تھی. یا تقاطر اگر تھوڑا تھوڑا ہو تو اس کو تقاطر کہا جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ پسینہ بہے تو اس کو تفسد کے حساب میں ذکر کیا جاتا ہے. آپ کی پیشانی ڈھک پڑتی تھی پسینے سے. ظاہر ہے کہ معمولی اثر سے یہ حالت نہیں ہو سکتی. جاڑوں میں پسینہ آتا ہی نہیں، اور اگر بڑی محنت اور مشقت کی صورت واقع ہوئی تو بہت کم معمولی درجے کا پسینہ ظاہر ہوتا ہے. مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر عالم غیب سے تعلق پیدا کرنے میں بوجھ پڑتا تھا کہ پسینے سے آپ کی پیشانی بہ پڑتی تھی. اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تھے اور وحی آئی تو وہ جانور چل نہیں سکتا تھا سوائے آپ کی ناقہ قصوا کے. یہ تو کچھ متعود ہو گئی تھی. جب ایسا وقت ہوتا تھا تو چاروں پہلوں کو پھیلا کر کے کھڑی ہو جاتی تھی. چلنا تو اس سے بھی نہیں ہو سکتا تھا، معمولی طور پر کھڑا ہونا بھی نہیں ہو سکتا تھا. پیروں کو پھیلا کر کے کھڑی ہو جاتی تھی. اور حالتوں کے اندر اور جانوروں میں اتنا بھی تحمل نہیں ہوتا تھا. آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اترتی تھی تو آپ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیٹ جاتے تھے. اور اگر آپ کا سر مبارک یا بدن کا کوئی ٹکڑا کسی دوسرے کے بدن پر پڑ جاتا تھا تو اس قدر بوجھ اس شخص پر پڑتا تھا جس کے اوپر بدن پر آپ کا سر ہے یا پیر ہے یا کوئی ہاتھ ہے، کہ وہ یہ خیال کرتا تھا، یہ دیکھ محسوس کرتا تھا کہ میرے بدن کی ہڈیاں چور چور ہو گئی. ایسا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو پیش آیا، حضرت علی قدم اللہ تعالی وجہہ کو پیش آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا میں تھے، عصر کی نماز ہو چکی تھی. حضرت علی قدم اللہ وجہہ نے اس وقت تک نماز عصر کی نہیں پڑھی تھی. آپ پر وحی آئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. حضرت علی قدم اللہ وجہہ نے سر مبارک اپنی ران پر رکھ دیا. وحی جب تک آتی رہی جب تک اسی طرح سے سر مبارک ران پر رہا. حضرت علی قدم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس قدر بوجھ محسوس ہوا کہ میں نے یقین کر لیا کہ میرے ران کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مگر ایسا نہیں ہوا تھا، بوجھ ایسا پڑا تھا. جب وحی کا آنا بند ہو گیا تو پھر وہ بوجھ جانتا رہا اور ہڈی میں کوئی نقصان نہ تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ مسجد مجلس میں موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، آپ لیٹ گئے تو آپ کی کھلی
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی پنجری پر یا ران تک پڑ گئی تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس قدر بوجھ محسوس ہوا کہ مجھ کو یقین ہو گیا کہ میرے پنجری کی ہڈیاں کتنی چور ہو گئی. اس قسم کی کیفیت وحی کے آنے کے اندر جو قسم اول کی ہے یہ محسوس ہوتی ہے. آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، سانس چڑھ جاتا تھا. ایسی متعدد واقعات ہیں. ہمیشہ وحی کے آنے کے وقت میں جبکہ وحی قسم اول کی آتی تھی یہ کیفیت ہمیشہ ہوتی تھی، جس سے کھلی بات معلوم ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال وحی کے نزول کا اپنی مصنوعیت کو تکلف کو کوئی دخل نہیں. کسی خطیب کو، کسی شاعر کو، کسی متکلم کو اپنے تکلم کے وقت میں ایسی کیفیتیں نہیں پیش آتی. صاف اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے جو وحی کے وقت میں آپ تک لاتے ہیں. بہرحال احتمالات چاروں ہیں. ممکن ہے کہ یہ وحی کے وقت میں ابتدا میں کسی مصلحت سے ایسی آواز سنائی دیتی. ممکن ہے کہ فرشتے کی آواز اس طرح سے آتی. فرشتے کی آواز ہماری آواز جیسی نہیں ہے. ہماری آواز تو سانس کے نکلنے سے، زبان کے حرکتوں سے، مخارج حروف سے پیدا ہوتی ہے. ہوا کے رکنے اور چھوڑنے کی وجہ سے فرشتہ چونکہ اس طرح سے مخارج حروف اور زبان اور سانس کا آنا جانا نہیں رکھتا ہے، اس لیے اس کی آواز غیر طریقے پر ہوتی ہے. تو اس کی آواز میں مثل سلسلتی جرس کا آنا یہ بھی احتمال. تیسرا قول وہی میں نے عرض کیا. اور چوتھا قول زیادہ تر قوی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام نفسی قدیم اللہ تعالی سناتا ہے. متکلمین کہتے ہیں کہ کلام نفسی قدیم جو کہ اصوات سے، حروف سے، کلمات سے منزہ ہے، اس کا احساس کرایا جاتا ہے اور تعلق آپ کا عالم غیب سے بہت قوی ہوتا ہے تو اس قسم کا شکل پیدا ہو. بہرحال اس میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. البتہ قرائن کے ذریعے سے ترجیح کسی چیز کو دی جاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اتنا کہہ دیا کہ مثل سلسلۃ الجرس آتی ہے وہو اشدہ علیہ. اشدہ بمعنی اشق، شدید کے معنی قوی کے بھی آتے ہیں اور ثقیل کے بھی آتے ہیں. تو
فرمانا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اشد وہاں پر اشقرو کے معنی میں، اور یہاں بھی یہ ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ گراں ہے شیطان کے اوپر، بہت فقیر۔ ایسے ہی یہ وحی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت شاق صورت رسمی سے اتر کر کے صورت انسانی میں آیا۔ جب وہ صورت انسانی میں آئے گا تو اس کی آواز میں مخارج حروف بھی ہوں گے، زبان بھی ہوگی، ہوا کا آنا جانا بھی ہوگا۔ تو جس طرح انسان ایک دوسرے انسان سے گفتگو کرتا ہے اور متکلم کو مشقت ہوتی ہے نہ سامع کو مشقت ہوتی ہے، اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں جب جو معنی بھی لیے جائیں ترجمۃ الباب سے غالباً مطابقت ہے کہ بدء وحی میں وحی کے آنے کے وقت میں ابتدا میں یہ صورت ہوتی ہے۔ اس سے عظمت وحی کی معلوم ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شخصی اور ذاتی دخل اس کے اندر نہیں ہے، یہ ایک اللہ تعالی کا فعل ہے، اللہ تعالی کی طرف سے اس چیز کا نزول ہوتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں نہایت زیادہ تر مجبور ہوتے ہیں اور یہ کیفیتیں آپ پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو کسی ساحر، کسی شاعر، کسی کاہن، کسی خطیب کا ایسا حال نہیں ہے جو اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے جو الزامات یہ رکھے بالکل غلط تھے، اور وحی کا عظیم الشان ہونا، معصوم ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کے ساتھ محبت حقیقی، محبت کے دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں مگر زبانی محبت، حقیقی محبت اگر ہو تو محبوب کی ہر ادا، ہر عمل عاشق کے لیے مشعل بنتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ چلنے والے اگرچہ دعویٰ محبت کریں وہ جھوٹے ہیں۔ محبت اگر ہو تو ان المحب لمن يحب مطیع، پوری طرح سے اطاعت ہو۔ اللہ تعالی ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقی عطا فرمائے، اتباع کامل عطا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل اور کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کا، آپ کی سنتوں کا، آپ کے حکموں کا، آپ کے افعال کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کی عادات کا ہم کو
سچا تابعدار بنا دے اور پروردگار اور یہود کے بادشاہ کے اوپر حملہ کر دیا تو قتل کر دیا. یہود سے اور ان سے لڑائی ہوئی اور حضرت غالب آ گئے اور یہود کو مغلوب کر دیا. بہت سو کو قتل کیا. زیادہ نحت وغیرہ کی نوبت آئی. یہود کمزور تھی. اس لڑائی میں کمزور ہو گئے. پہلے سے غالب تھی اور حضرت غالب ہو گئے. یہود اپنی مغلوبیت کے متعلق کہا کرتے تھے کہ اب زمانہ نبی آخر زمان کا قریب آ گیا ہے. ہم اسی نبی کے ساتھ اس کے حاضر ہوں گے. اس نبی سے کوئی دنیا میں قوم بازی نہیں لے جا سکے گا. جو اس کے ساتھ ہوں گے وہ غالب ہوں گے اور سب کو اس کی نبی کی تابعداری کرنی پڑے گی. یہ مختلف مجامع میں کہا کرتے. اسی زمانے میں خود اوس اور حضرت میں ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی. وہ آج اس لڑائی کا نام ہے. اس میں دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. 100 برس سے زیادہ یہ لڑائی جاری رہی. جتنے بڑے بڑے سردار تھے اوس اور حضرت کے سب کام آ گئے. 1 یا 2 آدمی فقط بڑوں میں سے باقی تھے. جس وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ابو طالب کی وفات کے بعد متحرک تھے کیا کیا جائے. اس وقت میں دونوں قبیلوں میں اوس اور حضرت میں صلح ہوئی. صلح کے بعد ایک جماعت انصار کی اوس اور حضرت کی جو کہ 7 آدمی ہیں یا 8 آدمی ہیں. 2 یا 3 اوس کے ہیں اور 4 یا 5 حضرت کے ہیں. یہ حج کے لیے گئے. صلح کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں حج میں آ کر مینا کے میدان میں اپنے آپ کو ہر قبیلے پر پیش کیا کرتے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ قریش مجھ کو خدا کا حکم پہنچانے نہیں دیتے ہیں. تم لوگ ذمہ داری لو میرے تحفظ کی تاکہ میں اللہ کا پیام اس کے بندوں تک پہنچاؤں. مگر کوئی قبیلہ ہمت نہیں کرتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امن میں لے کر کے حکم خداوندی پہنچانے دے. سب قریش سے ڈرتے تھے. قریش ہی بڑے دشمن تھے اور قریش ہی تمام عرب کے پیرزادے تھے. قریش ہی تمام عرب کے سجادہ نشین تھے. مکہ معظمہ میں سب کو ضرورت پڑتی تھی حج اور عمرے کے لیے آنے کی.
تو قریش سے معاملہ پڑتا تھا، قریش سے سب ڈرتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرے۔ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیمے میں جا رہے تھے، اس خیمے میں بھی پہنچے کہ جس کے اندر یہ 7 یا 8 آدمی انصار کے اترے ہوئے تھے، جن کا خیمہ عقبہ کے قریب تھا۔ عقبہ ہاتھی کو کہتے ہیں، مینا کا وہ کنارہ جو کہ مکہ معظمہ کی طرف ہے، اس کنارے پر ایک گھاٹی ہے، اسی گھاٹی کے قریب ہی جمرۃ العقبہ ہے جہاں پر کنکری ماری جاتی ہے، تو اسی کے قریب ان کا خیمہ تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں بھی گئے اور اپنا بیان ذکر کیا۔ جو لوگ اس خیمے میں تھے 7 یا 8 آدمی، ان میں سے کچھ لوگ موجود تھے اور کچھ بازار وغیرہ میں گئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے جو موجود تھے آپ کا کلام سنا تو آپس میں علیحدہ ہو کر کے یہ گفتگو کیا کہ دیکھو یہود ہمیشہ نبی آخر الزمان سے ہم کو ڈراتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے کہ نبی آخر الزمان تمام عالم پر غالب ہو جائے گا، ان کے جو لوگ ساتھ ہوں گے وہ سب پر غالب ہوں گے، تو کہیں یہ وہی نبی آخر الزمان نہ ہو اور یہود سن کر کے کسی کے ساتھ ہو جائیں۔ اگر وہ اس کے ساتھ ہوئے تو پھر ہماری بری گت بنے گی، ہم پر یہود بہت سخت مظاہر کریں گے، تو ہم کو اس نبی کی تابعداری کرنی چاہیے، کہیں یہود تابعدار نہ بن جائیں۔ یہ آپس میں تذکرہ کیا۔ تو اس کے بعد کیونکہ سب موجود نہیں تھے، جن کا وقت تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بعض ساتھی رفقا غائب ہیں، آپ رات کو عشاء کے بعد کا وقت کو مقرر کیا کہ کچھ وقت آپ آئیے، ہم سب موجود ہو کر کے آپ سے باتیں کریں، اس وقت ہم جواب دیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور رات کو تقریباً نصف شب گزرنے کے بعد وہاں پہنچے، وہ سب موجود تھے، آپس میں تذکرہ کر چکے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفصل باتیں ہونے کے بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، 7 آدمی 8 آدمی، اور یہ پہلی بیعت ہے، انصار نے وہاں پر پہلی بیعت کی ہے، یہ ہجرت سے 3 برس پہلے۔ اگلے سال یہ لوگ 12 کے عدد میں آئے، یہ جمرۃ بیعۃ العقبہ ثانیہ کہی جاتی ہے اور بعضوں نے اس کو اولا کہا ہے۔ پہلے سال میں جو 8 آدمی یا 7 آدمیوں کی بیعت تھی وہ حقیقتاً بیعت اولا ہے، مگر اس کو اہل سیر نہیں ذکر کرتے ہیں، اس کو اولا نہیں قرار دیتے۔ اولا دوسرے سال کی بیعت کو جس میں 12 آدمی بیعت کرنے والے ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔
پھر اگلے سال 70 آدمی آئے ہیں مدینے اور وہ مسلمان ہوئے ہیں اور بیعت کی ہے. تیسرے سال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اس بات کی کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائیے، آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی جتنے بھی مسلمان ہیں ہم اس طرح سے حمایت کریں گے جیسے کہ اپنی بیوی بچوں کی حمایت کرتے ہیں، اور ہم ہر قسم کی مدد کریں گے، اور باتوں کا معاہدہ ہوا ہے. تو حقیقت میں 3 بیعتیں ہیں ہجرت سے پہلے، مگر پہلی بیعت کو اکثر اہل سیر نہیں ذکر کرتے اور دوسری اور تیسری کو پہلی اور دوسری کر کے ذکر کرتے ہیں. تو انصار میں اس وقت میں جب کہ تمام قبائل عرب یا دشمن تھے یا دشمنوں سے ڈرتے تھے، کوئی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس وقت میں انصار نے اپنے شدت عزم، شدت حمایت کا اظہار کیا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، بیعت کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا عہد کیا ہے، اس پر بیعت کیا اور تمام دنیا کو اپنا مخالف بنا دیا. ایک طرف انصار تھے اور ایک طرف تمام عرب علانیہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا اعلان کیا اور فقط زبانی جمع خرچ نہیں تھا بلکہ حقیقتاً مدد تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں تو اس وقت سے لے کر کے اخیر دن تک 10 برس کی مدت میں ہر طرح کی قربانی اور مدد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت سچائی کے ساتھ کرتے ہیں، جس کی نظیر تاریخ عالم میں کسی ملک میں کسی قوم میں نہیں ہے. اس واسطے اس قدر احسان انصار کا اسلام کے اوپر ہے ظاہری حیثیت سے، اتنا احسان کسی قوم کا اسلام کے اوپر نہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت رکھنا ہے، کیونکہ جس قدر قربانی سچائی کے ساتھ انصار نے اسلام کے لیے کی ہے اس کی دنیا میں مثال نہیں پائی جاتی. تو یہاں پر کہا گیا علامت الایمان حب الانصار، ایمان کے لیے علامت کوئی چیز ہو، علامت جو ایمان کی ہے وہ ایمان کے ثوابے میں سے ہوگی، مثل اجزاء ایمان ہے. ایمان مرکب ہے قول و فعل سے، خود انصار فعل قلبی ہے. یہ علامت ہے ایمان کی، تو ایمان ہی میں سے یہ شمار کیا جائے گا، اجزاء مستقملہ میں سے ہو. جو ہم نے الفاظ کہے ہیں وہ بعین الفاظ حدیث کے ہیں،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار. آیت کے معنی علامت کے ہیں. تو اس کا جد مکمل ہونا ظاہر ہو گیا. اچھا ابو عمر جلوندی انصار آیت ایمان تو حب انصار ہے اور علامت نفاق حب انصار ہے. انصار جنہوں نے اس قدر قربانیاں کی اور ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اس پر جمے رہے. اگر کوئی شخص ان سے بغض رکھتا ہے باوجود اس علم کے کہ انصار نے یہ خدمتیں کی ہیں تو یہ علامت اس امر کی ہے جس کا قلب کھوٹا ہے. اس کے قلب میں اس کی روح میں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں سے محبت نہیں ہے. تو اس واسطے بغض رکھنا انصار کے ساتھ میں علامت نفاق فرمایا گیا. اب اس کے بعد مصنف نے ترجمہ ذکر کیا ہے بلا باب ذکر کیا بلا ترجمہ. بابون کہا اور اس کے بعد کوئی ترجمہ نہیں. کیا ہے کتاب کے اندر بہت سی جگہوں میں مصنف نے باب ذکر کیا ہے اور ترجمہ نہیں ذکر کیا. واسطے گفتگو واقع ہوئی ہے کہ ایسے ابواب کے لیے کون سا مدعا قرار دیا جائے گا. اکثر شراح کہتے ہیں کہ جس وقت میں کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کو باب صادق سے مناسبت ہے مگر اتحاد کلی نہیں ہے اس جگہ پر باب بلا ترجمہ لاتا ہے بمعنی الفصل من الباب الصادق. فصل کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے باب سے مناسبت رکھتی ہے مگر پوری مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو فاصل قرار دیا جاتا ہے. فصل کے ساتھ میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی امر مصنف کے نزدیک ایسا ہوتا ہے کہ باب صادق سے مناسبت رکھتا ہے مگر پوری مناسبت نہیں ہے کچھ تغیر ہے تو ایسی چیز کو جب کے بعد ذکر کرتا ہے اور ترجمہ وہاں نہیں ذکر کرتا متنبع کرنا چاہتا ہے کہ حاضر المذکور کل فصل من الباب السابق. تو یہاں پر باب اول جو آیت ایمان حب الانصار اس کی فصل ہے اس سے مناسب چیز فکر کرنا ہے. کیا تو یہ بتانا ہے کہ عزت کیا ہے اس حکم کی. انصار کو اتنی اہمیت دی گئی کہ ان کی محبت علامت ایمان قرار دی گئی ان سے نفرت علامت نفاق قرار دی گئی. اس کی وجہ کیا؟ یا تو یہ بتانا منظور
اس وجہ سے بمنزلۃ الفصل من الباب السابق یہاں یہ بتلانا ہے کہ ان کو انصار کیوں کہا گیا، یہ بتلانا ہے کہ ایمان میں سے یہ چیزیں بھی ہیں، لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. یہ تمام امور ایمانی ہیں. جب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا بیعت کے اندر سے، جس وقت میں عقبہ دوسری بیعت ہوئی ہے، اس وقت یہ عہد لیا تو یہ بات بتلانا منظور ہو. بہرحال یہ کل فصل من الباب السابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں جو لوگ شریف تھے ان کو نقبا کہا جاتا ہے. دوسرے سال میں 12 نقبا ہیں بیعت کے اندر شریک ہیں. انہیں میں سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں قبیلہ حضرت کے. وہ کہتے ہیں وهو احد النقباء ليلة العقبہ. اس رات میں جس میں کی بیعت واقع ہوئی ہے عقبہ کے پاس، ان میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے بیعت کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه. عصابہ جماعت کو کہتے ہیں. 3 سے لے کر کے 40 تک کی جماعت کو عصابہ کہا جاتا ہے. بعضوں نے اس سے زیادہ عدد کو بھی عصابہ کہا. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجمع میں آپ کے اصحاب میں 30-40 آدمی تھے. آپ نے فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا. بایعونی اے عاہدونی. کسی سے عہد کیا جاتا ہے تو متعاہدین ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا دونوں کا آپس میں عہد یہ ہے کہ ہم فلاں کام کریں گے. جیسے کہ خرید اور فروخت کرنے کے وقت میں بائع اور مشتری ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے، رکھتا ہے. عرب کی عادت تھی. اسی طرح سے عہد کرنے کے وقت میں بھی یہ ہاتھ رکھتے تھے تو اسی کو بایعون بیعت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اے عاہدونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا. جہاں شیئا نکرہ سیاق نفی میں لایا گیا جو کہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، استغراق کا. کسی چیز کو سواء کان ذا روح او غیر ذی روح، سواء کان ملکا او جنیا او انسیا، سواء کان من اسلافکم او من اخلاقکم. کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم. اولاد ذکور اور اناث دونوں کے قتل کرنے کا معاملہ اہل جاہلیت میں پایا جاتا تھا. لڑکیوں کو بھی قتل کرتے تھے. اس وجہ سے
اشتہار لاحق ہوگا، میری بیٹی دوسرے لوگوں کے تصرف میں جائے گی، اور اس وجہ سے کہ بچوں کو پالنے میں خرچ کرنا پڑے گا، تندرست سلوک سے بچہ پیدا ہوا، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو پالنا پڑے گا، خرچ کرنا پڑے گا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاکم، اس کی وجہ سے بھی قتل کرتے تھے، منع کیا گیا، لا تقتلوا اولادکم۔ مولانا الہی بخش صاحب لدیائی بحر نو میں گر گئے ہیں، لہذا ان کو کنارے پر لگائی، ہاں چلے گئے، غوطہ لگا کے آنا، اچھا تھا۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، جو چیز آپ کے پاس سے ہوتی ہے کسی دوسرے نے نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں کہ اس چیز کو من بین ید والرجل لایا گیا ہے۔ جو بہتان ہوتا ہے ہمیشہ وہ غیر واقعی چیز ہوتی ہے، تو اس واسطے بہتان کی تاکید کے اندر بین ایدیکم و ارجلکم لایا گیا۔ ہمیشہ بہتان انہی چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو واقعی نہ ہو، خود اپنی طرف سے بنائی گئی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نبیاوی صاحب سے